محبت و عقیدت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اللہ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم۔ معزز و مکرم حضرات علماء کرام، بزرگان دین، نوجوان بھائیوں اور دوستوں، آج ہر کوئی انسان کسی نہ کسی شعبے میں پریشان نظر آتا ہے۔ کسی کو کاروبار کا مسئلہ ہے، کوئی گھریلو اعتبار سے پریشان ہے، کوئی اولاد کے اعتبار سے آج پریشان ہے، تو کوئی صحت کے اعتبار سے پریشان ہے۔ کیونکہ یہ دنیا ہے، دنیا کا غم بھی حقیقی غم نہیں ہے، دنیا کی خوشی بھی حقیقی خوشی نہیں ہے، اس لیے کہ خود کریٹر فرماتے ہیں، خود اللہ تبارک و تعالی جو اس پوری دنیا کو بنانے والا ہے، وہ خود فرماتا ہے جب وہ شخص جو کسی چیز کو وجود میں لائے، گاڑی بنانے والا، مان لو کہ کسی نے گاڑی، اس نے خود پرزے تیار کیے ہوئے ہیں، اس کی خود کی کمپنی ہے، وہ خود چیزیں بناتا ہے، تو بنانے والا اگر کسی چیز کی کمی کو بتائے کہ اس میں یہ کمی ہے، تو سامنے والا کبھی اس کو جھٹلا نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ یہ چیز بنانے والا بھی تو یہی ہے، بنانے والا زیادہ بہتر جانتا ہے کہ چیز میں کیا کمی ہے، کیا نقص ہیں، کیا فائدے ہیں اور کیا نقصان ہے۔ یہ تو آدمی کی سوچ ہے، ہر کوئی یہی سوچتا ہے اور یہی صحیح ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اس دنیا کو بنانے والا رب خود دنیا کے بارے میں یوں ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ۔ اللہ تبارک و تعالی خود اس دنیا کو بنانے والا کریٹر خود ارشاد فرما رہے ہیں، وہ بھی قرآن کریم میں ارشاد فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں، وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ۔ یہ دنیاوی زندگی تو محض کھیل کود ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس دنیا کی ویلیو، اس دنیا کی قیمت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک لنگڑے مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نافرمانوں کو ایک گھونٹ پانی نہ پلاتا۔ اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، میرا کلام نہیں، میری بات نہیں ہے۔ میں تو ہو سکتا انسان جھوٹ بول رہا ہوں، میں اپنی بات نہیں بتا رہا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک اس دنیا کی حقیقت یہ ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی لینا دینا نہیں اس دنیا۔ تو بہرحال بات یہ چل رہی تھی کہ آج کل ہر ایک کسی نہ کسی شعبے میں پریشان ہے۔ آپ کے سامنے اس پریشانی کا حل لے کر کے آیا ہے، اس پریشانی کا حل لے کر کے آیا، غور سے سنیں، وہ بھی حدیث کے ذریعے سے حل، حدیث کے ذریعے سے۔ چلو وہ بھی آسان حل، پیسے بھی نہیں نکالنے۔ آدمی یہ سوچے کہ بیماروں کو کوئی بتائیں گے تو لاکھ روپے چلے جائیں گے، چلو پیسے بھی
نہیں نکالنا. چلو یہ بھی آفر کہ مستقل وقت بھی نہیں نکالنا ہے, مستقل وقت بھی نہیں نکالنا ہے, اور کوئی نکال دے تو بہتر ہے, اسی کا فائدہ ہے. ہم تو آفر میں یہ رکھتے ہیں کہ اس کو اپنا وقت بھی نہیں نکال, کوئی نکال رہا ہے زیادہ پریشان ہے تو آدمی اہتمام کرتا ہے کہ چلو ہر چیز اپنا کے دیکھ لی, یہ بھی اپنا کے دیکھ لیتے ہیں, یہ بھی مشاہدہ کر کے دیکھ لیتے ہیں. خطبے میں آپ کے سامنے حدیث پڑھی, ابو داؤد شریف کی روایت ہے. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنے سنن ابی داؤد میں لکھا ہے. حوالہ ہے راوی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی, راوی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی, حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب کا عمل بتا رہے ہیں, اپنے محبوب کا عمل بتا رہے ہیں کہ حضور کا کیا عمل تھا. پریشانی کے عالم میں میرے محبوب کا کیا عالم تھا, میرے محبوب کی کیا سنت ہے. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی سخت ضرورت پیش آ جاتی تھی, جب کوئی سخت معاملہ پیش آ جاتا تھا, حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میرے محبوب اس پریشانی کے عالم میں دنیا والوں کے پاس نہیں جایا کرتے تھے, سب سے پہلا قدم جو اٹھتا تھا وہ نماز کے لیے اٹھتا تھا, وہ نماز کے لیے اٹھتا تھا. صحیح حدیث ہے, ابو داؤد شریف کی روایت ہے دوبارہ, عن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حزبه امر, جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی سخت ضرورت پیش آ جاتی تھی, کوئی معاملہ پیش آ جاتا تھا, حضرت فرماتے ہیں فزع الى الصلاة, اللہ کے رسول علیہ السلام میرے محبوب نماز کی طرف دوڑ کر جایا کرتے تھے. کتنا آسان ہے یہ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو گویا ایک عطیہ دیا ہے, ہدیے کے طور پر دیا ہے. اللہ کے رسول جیسی ہستی اور آئیڈیل اور نمونہ ہمارے لیے سرکار کے سوا کون ہو سکتا ہے. اسی لیے تو ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی کے طریقوں میں 100% کامیابی یہ ہیں. ہمارے دلوں میں ان احادیث مبارکہ کا یقین ہو, اصل یہ ہے علم ہے, علم پر یقین الگ چیز ہے. بعض دفعہ آدمی کے پاس علم تو ہوتا ہے, اس کو معلومات تو ہوتی ہیں, لیکن اس معلومات کو معمولات میں نہ بدلنے کی وجہ سے آدمی بہت سی چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے. یہ ایسے ہی جملہ نہیں کہہ دیا گیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ہی 100% کامیابی ہے. چاہے کوئی بھی شعبہ اٹھا لیں, چاہے آپ معاملات کا شعبہ اٹھا لیں, سرکار کے طریقوں کے بغیر کامیابی ہرگز نہیں مل سکتی. اس لیے کہ یہ شاہی فرمان ہے, رب ذوالجلال کا فرمان ہے, لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. شاہی فرمان ہے لوگوں, رب تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے آپ لوگوں کے لیے, سنو آپ لوگوں کے لیے, لقد تاکید کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے لیے. یہ جو میں کہا نا اللہ کے رسول ہی کے طریقے میں, لقد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے. جب کسی چیز پر زور دینا ہوتا ہے نا تو لقد استعمال کرتے ہیں. اللہ خود فرماتے ہیں لوگوں تمہاری کامیابی اسوہ رسول میں موجود ہے, کہاں تلاش کرتے ہیں. پھر آپ حضرات کو معلوم ہے, ہم نے پڑھا اور سنا کہ حضرات صحابہ کرام
وہ جماعت تھی کہ چھوٹی سی چھوٹی بات، چھوٹی سی چھوٹی سنت حضرات صحابہ کرام لگ پگ کر کے قبول فرماتے تھے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی صحابی کو معلوم ہو کہ حضور کا طریقہ ہے اور اس کے خلاف کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ایسی مثال حضرات صحابہ کرام کے علاوہ کہیں نہیں ملتی۔ خال خال جسے اللہ تبارک و تعالی نواز دے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو متبع صحابہ بنائے، متبع رسول بنائے، اللہ تبارک و تعالی کے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ حضور کا عمل ہے، جب بھی کوئی پریشانی آ جائے، حتیٰ کہ نمک بھی ختم ہو جائے مکان میں، کتنے کا ملتا ہے؟ 10 روپے کی تھیلی، 5 روپے کی تھیلی ہر ایک کے پاس موجود ہوتے ہیں، لیکن عادت یہ بنانی چاہیے، عادت یہ بنانی چاہیے، ہمارے گھروں میں بھی یہ عادت بنانی چاہیے۔ اگر کہے کہ نمک ختم ہو گیا ہے، آپ محبت سے کہے پیاری 2 رکعت نماز پڑھ لے، میں بھی 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں، چاہے نمک ہے، ہم مل کر کے دعا مانگتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انتظام فرمائے۔ حالانکہ موجود ہیں کہ 10 روپے ہیں میری جیب میں، لیکن یہ عادت ڈالیں گے تو پڑے گی۔ صرف سن لینا کافی نہیں ہے، اصل چیز اس کو عمل میں لانا ہے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ حضرات صحابہ کرام وہ جماعت تھی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو کر کے دکھایا، امت کے سامنے پیش کر کے دکھایا۔ ایک حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، حدیث نہیں ہے، حضرت کا واقعہ ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن، حضور کے زمانے سے مفسر کا لقب ملا ہے عبداللہ ابن عباس کو۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سفر میں جا رہے تھے، دوران سفر حضرت کو کسی نے اطلاع دی کہ حضرت آپ کی بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ خبر سنی فوراً پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانشین رسول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر سے اترے، 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی ہے۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمع کے سامنے مخاطب ہوئے اور مجمع کو کہا، لوگو آج ہم نے وہ عمل کیا جس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب کوئی پریشانی آ جائے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، لوگو آج ہم نے وہ عمل کیا ہے جس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، تم نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد طلب کرو۔ استعینوا بالصبر والصلاة، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا ہوا۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی زندہ کی۔ آپ کہیں گے وہ حضرات صحابہ کرام تھے، حضور سے قریب تھے، لہذا اللہ کی توجہ بھی زیادہ، یہ وہ جو خیالات ہیں، چلو ٹھیک ہے تھوڑی دور چلے جاتے ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث گزرے، عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ حضرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت دے رکھی تھی، اچھے گھرانے کے فرزند تھے، کھاتے پیتے گھرانے کے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ رات کے وقت میں عبادت میں مشغول تھے، اتنے میں کسی نے دروازہ
खिटखिटाएगा। रात के सन्नाटे में कौन होगा, इतनी रात गई, कौन हो सकता है। चुनांचे अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाहि अलैहि ने दरवाज़ा खोला, देखा खूबसूरत नौजवान है और वो दरवाजे पर खड़ा है। पूछा, नौजवान क्या बात है, रात के इस वक्त मेरे दरवाजे पर आने की क्या वजह है, क्या परेशानी है। नौजवान ने कहा, हज़रत इतना इतना क़र्ज़ा है, अगर आप इतने दिरहम मुझे दे देते हैं तो मैं रोज़ाना आपको 1 दिरहम दे दिया करूँगा, मेरा क़र्ज़ा अदा हो जाएगा और मैं रोज़ाना आपको 1 दिरहम दे दिया करूँगा। हज़रत को तरस आया, हज़रत ने निकाल के दे दिए। चुनांचे वो चला गया और रोज़ाना आता था, हज़रत को 1 दिरहम दे करके चला जाता था। चंद दिनों के बाद, अजीब व गरीब था, चंद दिनों के बाद एक शख्स ने दरवाज़ा खटखटाया। हज़रत निकले तो वो नौजवान नहीं था, कोई और। पूछा, क्या बात है। कहा, हज़रत कोई नौजवान रोज़ाना सुना है आपको 1 दिरहम दे जाता है। कहा, जी हाँ दे जाता है। कहा, हज़रत उसके पैसे क्यों खाते हैं, उसकी रकम आप क्यों लेते हैं। कहा, क्यों। हज़रत आपको मालूम नहीं है, वो जब रात देर हो जाती है कब्रिस्तान में जाता है, कब्र खोदता है, वहाँ से कफन चुराता है, उस कफन को बेच करके वो पैसे आपको देता है, वो पैसे आपको देता है। अल्लाह वाले कहा, जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देखूंगा तो उस पर यकीन नहीं करूँगा। ये हैं सोहबत अल्लाह वालों, ये चीज़ें मिलती है अल्लाह वालों की सोहबत से। कहा, हज़रत ठीक है मैं खुद बताऊंगा। चुनांचे कहा, हज़रत इस वक्त हम लोग कब्रिस्तान की तरफ जाएंगे, आप हमारे साथ चलिए। चुनांचे दूसरे दिन हज़रत के वो नौजवान उनको लेकर के गए कब्रिस्तान के दरवाजे पर। कहा, हज़रत यहाँ आप ठहरे और इनको देखो, अभी वो आएगा। चुनांचे उस शख्स ने कहा कि हज़रत देखो उस दरवाजे से वो नौजवान आएगा जो रोज़ाना आपको 1 दिरहम देता है। चुनांचे देखा, थोड़ी देर के बाद वो उस कब्रिस्तान का दरवाज़ा, वो गेट खुला, वहाँ से वही नौजवान घुसा जो रोज़ाना हज़रत को 1 दिरहम दिया करता था। वो आगे बढ़ रहा था। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाहि अलैहि दिल ही दिल में ये दुआ उस नौजवान के लिए फरमा रहे थे, प्यारे अल्लाह इसको ऐसा न बनना। ये है सोहबत अल्लाह वालों की। हज़रत अल्लाह से रुजू हो रहे हैं कि हज़रत अल्लाह इसको ऐसा न बना। चुनांचे देखा, वो कहने लगा, हज़रत देखना अभी वो कब्र में जाएगा और वहाँ से क्या करता है आप देखना। चुनांचे वो नौजवान जा रहा है, थोड़ी देर के बाद देखा कि वो कब्र में उतर गए, वो कब्र में उतरा। हज़रत ने देखा कब्र में उतरा। चुनांचे थोड़ी देर के बाद कब्र के अंदर से वो बाहर आया। कहा, देखा हज़रत इसका अमल देखा। कहा, तो खामोश रहे, अब क्या करता है ज़रा देखते हैं। चुनांचे वो नौजवान कब्रिस्तान के सामने वाली मस्जिद में जाता है। रात का सन्नाटा है, वो नौजवान जाता है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाहि अलैहि भी साथ साथ उसके पीछे जा रहे हैं। वो आदमी, वो नौजवान मस्जिद में दाखिल होता है सुन्नत तरीके से और मिंबर के करीब आकर के 2 रकात नमाज पढ़ता है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक उसी दरवाजे से, मस्जिद के दरवाजे से उस नौजवान का अमल देख रहे हैं। देखा कि वो नौजवान मिंबर के करीब लग गया, मुसल्ले के करीब लग गया, 2 रकात नमाज पढ़ी उस नौजवान ने। उसके बाद उसने अल्लाह तबारक व तआला से मांगना शुरू किया। अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं, मैंने देखा कि छत फटी और वहाँ से वो दीनार नीचे आया, वहाँ से एक रोशनी नीचे आई। वो रोशनी नीचे आते आते उस सिक्के की शक्ल पकड़ नौजवान को पकड़ा। क्या माजरा है, तो कब्र में क्या कर रहा था। हमने देखा तो इसने ऐसी ऐसी फरियाद की, हमने देखा तो कब्र में गया, फिर मस्जिद में आया, वहाँ 2 रकात नमाज पढ़ी और फिर हमने देखा एक नूर आया और वो दिरहम बन गया। क्या बात है। हज़रत
ایک شرط پر بتاؤں گا، کسی کو بتانے کا؟ کہا ٹھیک۔ چنانچہ اس نوجوان نے کہا حضرت میں کام کاج تو نہیں کر سکتا، کمزور ہوں، اب میں نے چونکہ آپ سے رقم لی تھی اور آپ کو قرضہ دینا تھا، چنانچہ میرا یہ معمول ہے جب سے آپ سے رقم لی ہے کہ میں روزانہ قبرستان میں جب کوئی نہیں ہوتا ہے اس وقت میں جاتا ہوں، ایک قبر کھودی ہوئی ہے وہاں میں اندر چلا جاتا ہوں، وہاں میں نے ٹاٹ کا ایک کپڑا بچھا رکھا ہے، وہ 2 کپڑے میں نے بچھا رکھے ہیں، ایک مصلے کے لیے اور ایک میں اپنے سر پہ ڈال دیتا ہوں، اور وہاں پر میں روزانہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں اور گڑ گڑا کر اللہ سے مانگتا ہوں، پیارے اللہ میرے پاس تو کوئی انتظام نہیں ہے لیکن مجھے معلوم ہے یہ سرکار کی سنت ہے، پریشانی میں آپ کو پکارا ہے، آپ نے ہر ایک کی ضرورت کو پوری کی ہے، پیارے اللہ میری ضرورت بھی پوری کر دیجئے، مجھے ایک سکہ حضرت کو صبح پہنچانا ہے، میرے پاس نہیں ہے وہ دے دیجئے۔ چنانچہ میں وہاں دھارے مار مار کے روتا ہوں، پھر آ کر مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، پھر رجوع اللہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں، چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نظر کرم مجھ پر فرما دیتے ہیں اور وہ روشنی آ کر کے سکھتا۔ دوستو یہ تو اللہ کے رسول کا زمانہ نہیں تھا، یہ ہمارے جیسے ایک نوجوان کا قصہ ہے، صحیح کتاب میں لکھا ہوا ہے، معتبر قصہ ہے۔ نوجوانوں سے گزارش ہے ان چیزوں کی ہم عادت ڈالیں، کوئی بھی ضرورت پیش آ جائے پہلے اللہ کے پاس چلے جائیں، پہلے اللہ کے پاس چلے جائیں، 2 رکعت نماز پڑھیں، اللہ سے مانگے، پھر کاروبار کی طرف جائے، پھر ڈاکٹر کی طرف جائے، پھر جہاں جانا ہے جائے، لیکن پہلے اس دربار میں آؤ جہاں سے فیصلے اترتے ہیں، اس دربار میں آؤ جہاں سے فیصلے اترتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اخلاص استخلاص کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر مصیبت میں اللہ کو پکارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔